مسلسل ہماری جو تحریک ہوتی ہے یہ پرامن ہوتی ہے. کل بھی تو اسلام آباد میں ہوا نا. اتنا سینسیٹیو کیپٹل ہے یہ پاکستان کا, سینسیٹیو جگہ ہے, لیکن کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا, زبردست احتجاج ہوا. دیکھیں, ہر وہ شخص کسی پارٹی کا ورکر یا سپورٹر ہونا مسئلہ نہیں ہے. اگر اس میں ضمیر موجود ہے تو وہ حق کے ساتھ کھڑا ہو. اور ہم تو سب کو دعوت دیتے ہیں. پیپلز پارٹی یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے اور چاپلوسی کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس کے نتیجے میں بلاول جیسے وزیر اعظم بن جائیں گے. جو یہ پروجیکٹ بلاول پروجیکٹ تو ویسے بھی ناکام ہو رہا ہے. جماعت اسلامی کے پاس حافظ نعیم جیسے, میں تو بہت کمزور سا آدمی ہوں, مجھ سے بہت بہتر لوگ ہر جگہ پہ موجود ہیں. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کے اس نظام میں طاقتور لوگ کا ہی راج ہوتا ہے. جماعت اسلامی میں بہت لوگ موجود ہیں. ایک مرتبہ قوم اس طرف چل پڑے, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے لوگ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں سیاب احمد عباسی. اوصاف ڈیجیٹل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. کراچی کی سیاست کے اندر ایک ہی جان بپا کرنے والی شخصیت, جس نے نہ صرف کراچی کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر جس طرح سیاست کی ہے اور اسپیشلی جماعت اسلامی کے لیے ایک نئی امید بن کر سامنے آئے. حافظ نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے تو میں ان کو اسلام آباد آنے پہ خوش آمدید کرتا ہوں. حافظ صاحب, کل آپ نے بڑا پروٹیسٹ کیا الیکشن کمیشن کے باہر, اور اس پروٹیسٹ کے بعد آج آپ نے پریس کانفرنس کی, اور آج آپ نے پریس کانفرنس کے اندر ایک بڑی جو وارننگ دی ہے پی پی کو کہ آپ ملین مارچ بھی کرنے جا رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, سب کچھ کریں گے انشاءاللہ عوام کے مینڈیٹ کے تحفظ کے لیے. اور کراچی پہ جو قبضہ انہوں نے کیا ہے اس مافیا نے, اس وڈیرہ شاہی ذہن کے ساتھ, اس کے خلاف ہم پرامن مزاحمت بھی کریں گے. ملین مارچ ہوگا تو ملین مارچ کریں گے, جلسے کریں گے, کارنر میٹنگز کریں گے, عدالتی جنگ لڑیں گے, اور ہر محاذ پر انشاءاللہ ان کو شکست سے دوچار کریں گے. اچھا حافظ صاحب, آپ کہہ رہے ہیں پرامن آپ مظاہرے کریں گے یا پرامن آپ احتجاج کریں گے, لیکن جب آپ پرامن احتجاج کریں گے تو ظاہری بات ہے کہیں نہ کہیں سڑکیں بلاک کر کے آپ دھرنا دیں گے, تو وہ پھر پرامن تو نہیں رہتا. نہیں, یہ تو ہماری تاریخ ہے. ہم نے 29 دن کا دھرنا پچھلے سال دیا تھا سندھ اسمبلی کے سامنے. نہ کوئی ایک پتھر وہاں سے پھینکا گیا, نہ کوئی ایک شیشہ ٹوٹا, نہ کسی کو کوئی نقصان ہوا. تو یہ بھی سلیقہ ہم نے ہی لوگوں کو سکھایا ہے کہ پورا احتجاج کیا جا سکتا ہے, سڑک پہ بھی آیا جا سکتا ہے, اور پرامن بھی رہ سکتے ہیں. اور یہ جماعت اسلامی الحمدللہ اپنی اس کی آرگنائزیشنل اتنی اسکل ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کام کو انجام دیتے ہیں. جہاں تک سڑک پہ بیٹھنے کا تعلق ہے کہ یہ ایک معروف طریقہ ہے اور دنیا بھر میں طریقہ ہے اور جمہوری عمل کا حصہ ہوتا ہے. اس میں پھر حکومت کا کام یہ ہوتا ہے یا وہ جو ادارے ٹریفک کے اس کے کہ وہ آلٹرنیٹ روٹ لوگوں کو دے دیتے ہیں. تو اس سے زیادہ کوئی ایسی بات نہیں. ابھی ہم نے پچھلے دنوں ایک بہت بڑا شارع قائدین پر احتجاج کیا تھا 11 جون کو الیکشن سے پہلے ہی. اور مسلسل ہماری جو تحریک ہوتی ہے یہ پرامن ہوتی ہے. کل بھی تو اسلام آباد میں ہوا نا. اتنا سینسیٹیو کیپٹل ہے یہ پاکستان کا, سینسیٹیو جگہ ہے, لیکن کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا. زبردست احتجاج ہوا, امیر جماعت اسلامی کی قیادت میں ہوا. تو اس لیے جماعت اسلامی تو کبھی بھی وائلنس پر یقین نہیں رکھتی پروٹیسٹ میں. ایک تو پی ٹی آئی نے ہماری غیر مشروط حمایت کی تھی, تو ڈپٹی میئر پی ٹی آئی کے نہیں تھے بلکہ جماعت اسلامی کے ہی تھے, سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب, جو میرے ساتھ یعنی کنٹیسٹ انہوں نے کیا تھا. اگرچہ کہ ہم نے پی ٹی آئی کو آفر دی تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی غیر مشروط حمایت کریں گے. اتنی بڑی آفر کے باوجود بھی وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ کل کے احتجاج میں کوئی پی ٹی آئی کی کوئی قیادت نہیں؟ میرا خیال ہے کہ لوگ آئے ہوں گے ان کے, اور جو دیکھیں یہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے تھا اور یہ سب کے لیے اوپن تھا, اور اس میں پارٹی کے مختلف پارٹیوں کے ورکرز موجود تھے. میں تو سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کے لوگ آئے ہوں گے اس میں. دیکھیں, ہر وہ شخص کسی پارٹی کا ورکر یا سپورٹر ہونا مسئلہ نہیں ہے. اگر اس میں ضمیر موجود ہے تو وہ حق کے ساتھ کھڑا ہو. اور ہم تو سب کو دعوت دیتے ہیں کہ سب لوگ ہمارے ساتھ مل کر چلیں. میں تو کراچی میں پیپلز پارٹی کے ان سارے باضمیر لوگوں سے کہتا ہوں کہ جن کی ایفیلیشن اپنی پارٹی سے ہے, لیکن اگر ان کی پارٹی غلط حرکت کر رہی ہے, قبضہ کر رہی ہے, تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. دل سے وہ ہمارے ساتھ ہیں. ہم ان سے یہی چاہتے ہیں کہ دل بھی ہمارے ساتھ رکھیں اور اپنے عمل بھی ہمارے ساتھ رکھیں, اپنی تلواریں بھی ہمارے ساتھ رکھیں. تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ان کی پارٹی کو بھی فائدہ ہی ہوگا کہ ان کے اوپر سے وہ دھبے شاید ہٹنا شروع ہوں. اچھا, یہ تاثر دیا جا رہا ہے پی پی کی طرف سے جی کہ ہم تو وہ 30 سے 34 لوگ لا کے حافظ نعیم صاحب کو نہیں دے سکتے, انہوں نے اپنی ضمیر کی آواز پہ ووٹ نہیں دیا یا خود آ کے ووٹ نہیں دیا, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بس یہ تو سب کہنے والی باتیں ہیں. سب جانتے ہیں کہ ایک آدمی جو اپنے علاقے میں منتخب ہوا ہو اور اس میں 3 یا 4 مرتبہ الیکشن مہم چلائی ہو, اس لیے کہ 4 مرتبہ الیکشن پوسٹ پون ہوا تھا, اور پھر اس کے بعد جب اس کا پرائم ٹائم آئے کہ جب وہ اپنی رائے کا اظہار کر کے میئر منتخب کرے, تو وہ کیسے غائب ہو جائے گا؟ اس کی 2-3 ہی صورتیں ہیں نا. ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کو خریدا گیا ہو, تو وہ بھی ہارس ٹریڈنگ ہے اور غلط ہے. ایک صورت یہ ہے کہ جبر کے ذریعے اس کو روکا گیا ہو,
یا پھر یہ کہ اس کے اوپر مقدمے قائم کر لی گئے اور 9 مئی کو استعمال کر کے اپنا پورا اس پروسیس کو یرغمال بنایا ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج یہ بات کر رہے ہیں پی پی کے لوگ، لیکن کئی مہینے سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں آئیں گے، تو ان کو وہی ہو گئی تھی کہ وہ نہیں آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تو پورا بندوبست کیا ہوا تھا نا. تو اس لیے انسانوں کی منڈی لگانا یا جبراً ان کو روکنا، ہر دو صورتوں میں یہ غیر جمہوری پروسیس ہے اور الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا. الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کی اے ٹیم کا کردار ادا کرتا رہا اور اس نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا. اب بھی اس کے پاس وقت ہے کہ وہ جو ہماری پٹیشن ہے اس کو سنے اور اس کے مطابق اس پورے الیکشن کو کالعدم قرار دے اور اثر نو الیکشن کروائے. اچھا حافظ صاحب، آپ کا کہنا ہے کہ ان کو جبراً روکا گیا یا جو بھی ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، لیکن اب تو وہ آزاد ہیں، وہ 15 سے 20 لوگ آ کے پریس کانفرنس کر دیں. دیکھیں، آپ کو معلوم ہے نا کہ اس وقت جو پوزیشن ہے ان کے کچھ کے انٹرویوز تو آئے ہیں نا، اور ان انٹرویوز میں یہ بات سامنے آئی ہے نا کہ وہ بیچارے کچھ کہہ ہی نہیں پا رہے. یعنی کسی بھی وجہ سے میں کسی کو بھی الزام نہیں دیتا کہ وہ بک گیا یا اس نے اپنی قیمت لگوائی، جب تک کہ تحقیقات ہو کر سامنے نہ آ جائے بات. تو میں تو اس صورت میں بھی جب پیپلز پارٹی اگر کسی کو خرید بھی رہی تھی تو وہ بھی تو غیر جمہوری عمل ہے نا، یہ بھی تو ہارس ٹریڈنگ ہے نا، یہ بھی تو انسانوں کی رائے کو پامال کرنا ہے کہ آپ کے پورے شہر کے عوام نے ایک ووٹ دیا اور جب اس کا موقع آیا کہ وہ میئر منتخب کرے تو آپ اس کو خرید لیں. اور کسی کو کیا معلوم کہ اس وقت کیا صورتحال ہے. یہ تو 9 مئی کا ایسا اختیار کر لیا ہے انہوں نے کہ اس کے نتیجے میں جو چاہیں کرتے رہیں اور جس طرح سے چاہیں قبضہ کر لیں. تو جب تک کہ یہ چیزیں واضح نہیں ہوں گی اور الیکشن کمیشن نوٹس نہیں لے گا اور عدالت ان لوگوں کو محفوظ نہیں بنائے گی تو کسی کے لیے کتنا آسان ہے کہ وہ سامنے آ کر یہ بتا دے کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. انسانوں کی دنیا میں ہم جانتے ہیں ان باتوں کو. اچھا، ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے بعد آپ عمران خان صاحب کے ساتھ ملنے چلے گئے. اس موقع پہ جب کہتے ہیں مشکل آتی ہے تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے. آپ لاہور میں آئیں تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو میئرشپ کی سیٹ تھی وہ بھی آپ کے ہاتھ سے چلی گئی. نہیں، پیپلز پارٹی کو بہت ناگوار گزرا یہ، اور اس کی وجہ سے انہوں نے ہماری سیٹ ہم سے لے لی. یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو گزرا ہو یا کہیں اور گزرا ہو. اچھا دیکھیں، پیپلز پارٹی یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے اور چاپلوسی کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس کے نتیجے میں بلاول جیسے وزیر اعظم بن جائیں گے. جو یہ بلاول پروجیکٹ تو ویسے بھی ناکام ہو رہا ہے، ہو گیا ہے بلکہ خود بھی انہوں نے ناکام کر دیا کراچی کا یہ الیکشن میں دھاندلی کر کے اور قبضہ کر کے. وہ صرف چاپلوسی میں تو یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن جس طرف آپ کا اشارہ ہے وہاں کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پارٹی ہے جس کے 62-63 لوگ ہیں اور وہ ہماری میئر کی حمایت کر رہی ہے. تو اگر اس پارٹی کی قانونی حیثیت ہے اور اس کے وہی چیئرمین اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں، وہ اسی آئین اور قانون کے تحت اپنا حلف لے رہے ہیں، تو پھر اس میں ایسا کیا مسئلہ ہے کہ اس پارٹی کے جو سربراہ ہے اس نے جب اعلان کیا ہے ہمارے لیے تو ہم اس اعلان پر اس سے ملاقات کریں، اس کا شکریہ ادا کریں، اس سے قانونی ضابطے پورے کروائیں تاکہ یہ عمل آگے بڑھ سکے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اس طرح سے تھا. البتہ پیپلز پارٹی نے یہ تاثر بنانے کی کوشش کی چاپلوسی میں یا بوٹ پالش میں تاکہ ان کو اس کا فائدہ ہو جائے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی بات ہے نہیں. یہ پیپلز پارٹی کا اپنا قبضہ سسٹم ہے، وڈیرہ شاہی مائنڈ سیٹ ہے کہ ملک توڑ دو لیکن مینڈیٹ تسلیم نہ کرو. اس وقت تو کوئی 9 مئی نہیں ہوا تھا نا 70 میں، تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ پھر کیوں ملک توڑ دیا تھا؟ کیوں مینڈیٹ قبول نہیں کیا تھا؟ تو یہ ان کی ذہنیت ہی یہی ہے. اب نہیں بدل رہے اپنے آپ کو تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. سر ویسے کوئی آپ 9 مئی کے بعد آپ کو کسی خاص حلقے کی طرف سے کوئی میسیج آئے ہو آپ کیوں گئے ہیں؟ کوئی ایسا؟ ان کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ ایک سیاسی عمل ہے، اس سیاسی عمل میں آپ کو جو ہے وہ شرکت کرنی ہوتی ہے. یہ البتہ بات واضح بھی ہوئی کہ ان کا اس پورے پولیٹیکل پروسیس میں وہ حصہ نہیں ڈالیں گے، اور ہم ظاہر ہے فیس ویلیو پہ چیزوں کو لیتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ حصہ نہ ڈالیں اور اس پہ قائم رہیں تو یہ سب کے لیے اچھا ہے. خود اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی، سب کے لیے اچھا ہے کہ وہ اس طرح سے اس پروسیس کو آگے بڑھیں. اسٹیبلشمنٹ ہو یا جسے آپ فوج کہتے ہیں یا ہمارے ادارے کہتے ہیں، اس کا کام ملک کی سالمیت ہے اور ملک کی سلامتی ہے، اور سالمیت اور سلامتی پر پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. اس ملاقات میں آپ نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ آپ نے غلط کیا جو 9 مئی سے پہلے جو تقریر تھی یا اس کے بعد جو رد عمل آیا؟ نہیں، عمران خان صاحب سے تو ہم کراچی اسپیسیفک میٹنگ ہم نے کی تھی. اس کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں ہوئی؟ بھائی گفتگو تو آپ سے بھی ہو رہی ہے نا اس وقت. تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو اس سے ہر طرح کی گفتگو کرتے ہیں. اس میں کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے. کوئی ایسی بات ہماری نہیں ہوئی کہ جو ہم میڈیا پہ نہیں کر سکتے. اچھا، اب میرا آخری سوال ہے حافظ نعیم صاحب، جماعت اسلامی کے حوالے سے جس طرح آپ نے کراچی کے اندر ایک جماعت کو ایک نئی جان دی ہے، تو اب آپ کی اگلی اسٹریٹجی کیا ہے؟ جماعت اسلامی کے جنرل الیکشن آنے والے ہیں، اس حوالے سے کیا ہر شہر سے حافظ نعیم جیسے بندے سامنے آئیں گے؟ جماعت اسلامی کے پاس حافظ نعیم جیسے، میں تو بہت کمزور سا آدمی ہوں، مجھ سے بہت بہتر لوگ ہر جگہ پہ موجود ہیں. صرف موقع ملنے کی بات ہوتی ہے کہ کسی کو میڈیا پہ پوزیشن مل جاتی ہے،
کسی کے حالات ایسے ہوتے ہیں, کسی جگہ پر جو ہے وہ کوئی ایشو ایسا آ جاتا ہے, تو لوگ ہمارے پاس الحمدللہ مجھ سے بہت بہتر ہر جگہ پر, ہر قصبے میں موجود ہیں, ہر گاؤں میں موجود ہیں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کے اس نظام میں طاقتور لوگ, پیسے والے لوگ, اور ان سب کے لیے, اور خاص طور پر جو دیہی آبادی یا چھوٹے شہر ہوتے ہیں ان میں تو زیادہ تر الیکٹیبلز کا ہی راج ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے لوگ سامنے آنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ورنہ جماعت اسلامی میں بہت لوگ موجود ہیں. ایک مرتبہ قوم اس طرف چل پڑے, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے لوگ. کوئی ایسی اسٹریٹجی ہے؟ نہیں, بالکل بھرپور مہم چلائیں گے ہم, انشاءاللہ بھرپور مہم چلائیں گے. بہت شکریہ حافظ نعیم صاحب نے مدلل گفتگو کی. اس حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انشاءاللہ آنے والے الیکشن کے اندر جماعت اسلامی ایک بھرپور طریقے سے الیکشن بھی کنٹیسٹ کرے گی. آپ حافظ نعیم صاحب سے اختلافات کر سکتے ہیں, لیکن جس طرح انہوں نے کراچی کی سیاست کے اندر نوجوانوں کو متحرک کیا اور بغیر کسی سیٹ کے عوام کی جس طرح انہوں نے خدمات کی ہیں, میرے خیال میں شاید یہ ایسا نمونہ ہمیں پاکستان کی سیاست میں کہیں نظر آ رہا ہو جو انہوں نے پیش کیا. اسی کے ساتھ سیاب احمد عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.